اگر ایک پرسکون اور انتہائی مسحور کن منظر کا تصور کیا جائے تو شاید ذہن میں ایک ایسا قلعہ ابھرے گا جو محض پتھروں کی ایک بے جان اور بھاری دیوار نہیں ہے۔ جی بالکل، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پانی کی سطح پر تیر رہا ہو۔ ہاں، تیر رہا ہو، مطلب ایک ایسا مقام جہاں پہنچ کر پتھروں کا وہ بھاری بھرکم وزن جیسے اچانک ختم ہو جاتا ہے، اور پانی کا ہر عکس ان قدیم دیواروں کو لاتعداد آئینوں میں بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے کا مقصد دراصل دنیا کے ان عظیم قلعوں کی سیر کرنا ہے جو صدیوں سے پانیوں کے درمیان پوری شان و شوکت سے کھڑے ہیں، جو نہ صرف تاریخ کے اوراق اور حکمرانوں کی پوشیدہ سازشوں کی گواہ ہیں بلکہ قدرتی خوبصورتی کا ایک ایسا شاہکار ہیں جنہیں الفاظ میں شاید مکمل طور پر بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور آج کے اس نشست کا مشن بھی یہی ہے کہ ان پانی میں تیرتے محلات کے پیچھے چھپی انجینئرنگ، تاریخ اور اس سوچ کو سمجھا جائے جس نے انسان کو خشکی چھوڑ کر پانی کے بیچوں بیچ عمارتیں کھڑی کرنے پر مجبور کیا۔ اصل میں یہ قلعے صرف دیکھنے کی جگہ نہیں ہیں، جی، بلکہ انہیں اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ یعنی جب روشنی اپنا زاویہ بدلتی ہے تو یہ پورا منظر کسی طلسماتی تھیٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ان تعمیرات کی سب سے خاص بات ان کا وہ فلسفہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ مطلب عام طور پر جب کسی قلعے کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ذہن میں جنگ، حملے اور دفاعی حکمت عملی کا خیال آتا ہے کہ شاید خندقیں صرف دشمن کو دور رکھنے کے لیے، لیکن پانی کے قریب یا پانی کے عین اندر کی جانے والی یہ تعمیرات صرف اور صرف جنگی مقاصد کے لیے نہیں تھیں۔ تو پھر کیا مقصد تھا ان کا؟ یہ ایک سماجی وقار کا بہت بڑا اعلان تھیں۔ یہ امن، خوشحالی اور توازن کا ایک عظیم الشان مظہر تھیں۔ یعنی طاقت دکھانے کا ایک نفیس طریقہ۔ بالکل۔ معماروں نے پانی کو محض ایک ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے ایک وسیع کینوس کے طور پر بڑھتا تاکہ دیکھنے والوں کے دلوں پر ان سلطنتوں کی دولت اور عظمت کا نقش ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے۔ یہ فنکارانہ انداز تھا۔ چلیں اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں اور شروعات انگلینڈ کے ان تاریخی شاہکاروں سے کرتے ہیں جنہوں نے صدیوں کا طویل اور کٹھن سفر طے کیا ہے۔ جی، انگلینڈ کے قلعے اس کی بہترین شروعات ہے۔ سب سے پہلے اگر انگلینڈ کے جنوب مشرق میں واقع لیڈز کیسل پر نظر ڈالی جائے جو دریائے لینس سے جڑے 2 جزیروں پر کھڑا ہے۔ اس قلعے کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ 1086 کی مشہور ڈومز ڈے بک میں بھی اس کے ابتدائی آثار کا ذکر ملتا ہے۔ ڈومز ڈے بک دراصل 11ویں صدی کا وہ عظیم سروے تھا جس میں انگلینڈ کی ہر جائیداد اور زمین کا ریکارڈ رکھا گیا تھا۔ یعنی یہ قلعہ اس وقت بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ بالکل تھا۔ اور پھر ہنری ہیشتم جیسے طاقتور بادشاہ نے اسے اپنی شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن جو چیز دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ مسحور کرتی ہے وہ اس کی جسامت یا بادشاہوں کی کہانیاں نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ اس کا وہ انوکھا بصری توازن۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ قلعہ پانی پر تیر رہا ہے۔ اس کی دیواریں پانی کی لہروں کے ساتھ ایک عجیب سی ہم آہنگی میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اسی بصری ہلکے پن کے جادو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور انگریزی شاہکار کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بوڈیم کیسل؟ جی ہاں، بوڈیم کیسل، جو 1385 میں تعمیر ہوا اور یہ ایک انتہائی وسیع اور گہری خندق کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ اس کی ساخت تو کافی بھاری بھرکم ہے۔ بالکل۔ ساخت پر غور کیا جائے تو وہ تقریباً چوکور ہے اور اس کے چاروں کونوں پر دیویکل گول ٹاورز بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ایک مکمل جنگی قلعے کی شکل ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہی تو کمال ہے۔ خندق کے پرسکون پانی میں جب ان بھاری بھرکم ٹاورز کا عکس پڑتا ہے تو یہ عمارت اپنا سارا وزن اور بوجھ کھو دیتی ہے۔ ہاں، یعنی پتھر جو حقیقت میں انتہائی ٹھوس اور بھاری ہے وہ پانی کے عکس میں ایک ڈرامے کے منظر جیسا ہلکا پھلکا اور خوابناک محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور سنہری کرنیں دیواروں سے ٹکراتی ہیں۔ تو پانی کا وہ کینوس ایک جادو جگاتا ہے۔ بالکل، جو انسان کو ماضی کے کسی اور ہی دور میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا آپٹیکل ایلیوژن یا نظر کا دھوکہ ہے جسے قرون وسطیٰ کے معماروں نے جان بوجھ کر تخلیق کیا تھا۔ کمال ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پانی پر تیرنے اور پھسلنے کا یہ احساس صرف انگلینڈ تک محدود نہیں ہے۔
فرانس کا ذکر کرنے والے ہیں آپ؟ جی، اگر فرانس کی طرف سفر کیا جائے تو وہاں کی مشہور وادی میں دریائے شیر کے عین اوپر چاٹوجی چنونسو واقع ہے، جسے بجا طور پر خواتین کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ خواتین کا قلعہ، اس کی تاریخ تو واقعی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ ہاں، اس قلعے کی سب سے حیران کن چیز اس کی 60 میٹر لمبی ایک گیلری ہے جو دریا کے اوپر ایک پل کی طرح بنی ہوئی ہے، اور اسے ڈائن ڈی پوئٹیئرس اور کیتھرین ڈی میڈیچی جیسی انتہائی بااثر اور ایک دوسرے کی حریف خواتین نے اپنی جمالیاتی حس کے مطابق ڈھالا تھا۔ بالکل، ڈائن نے اس کا پل بنوایا اور بعد میں کیتھرین نے اس پل پر وہ شاندار گیلری تعمیر کروائی۔ اور یہ دریا پر ایسے موجود ہے کہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی عمارت دریا کی تہہ پر ستونوں کے سہارے کھڑے ہے، بلکہ یہ دریا کے پانی پر نہایت خوبصورتی اور نزاکت کے ساتھ پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا عکس اتنا شفاف ہے کہ عمارت اور عکس کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس خوبصورتی سے نکل کر دنیا کے ایک اور حصے کا رخ کیا جائے تو یہ فن ہمیں مشرقی دنیا میں بھی انتہائی شاندار اور پراسرار انداز میں ملتا ہے۔ ہندوستان کے راجستھان کی طرف جی، مانساگر جھیل کے عین درمیان کھڑا جل محل اس کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز مثال ہے۔ جل محل 18ویں صدی کی تعمیر واقعی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اس کا سرخ سینڈ سٹون جب صبح کی پہلی کرنوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے تو وہ منظر ناظرین کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور میں بتاؤ، اس جل محل کی سب سے پراسرار بات کیا ہے؟ کیا؟ جب جھیل پانی سے پوری طرح بھری ہوتی ہے تو دیکھنے والوں کو اس محل کی صرف ایک منزل پانی کے اوپر نظر آتی ہے، اور باقی 4 منزلیں پانی کے اندر ڈوبی رہتی ہیں۔ 4 منزلیں پانی کے اندر؟ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اس دور کے راجپوت بادشاہوں نے شدید گرمی سے بچنے کے لیے ایک ایسا شاہی ٹھکانہ بنایا جس کا تہخانہ 4 منزلہ گہرا اور پانی کے اندر تھا۔ اور آج کے دور میں جب ذرا سی بارش سے شہروں کے تہخانوں میں پانی بھر جاتا ہے، ذرا اس مہارت کا اندازہ لگائیں کہ صدیوں پرانی وہ دیواریں آج بھی پانی کو اندر آنے سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر اس دور کے انجینئرز نے یہ کمال کیسے دکھایا؟ یہ محض کوئی شاہی شوق نہیں تھا، بلکہ چونا اور خاص قسم کے مسالوں سے پتھروں کو اس طرح جوڑا گیا کہ وہ پانی کے مسلسل دباؤ کو برداشت کر سکیں۔ سرخ پتھر اور پانی کا وہ امتزاج ایک ایسا توازن پیش کرتا ہے جہاں وزن کا احساس مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ عمارت کشش ثقل کو چیلنج کرتی ہوئی پانی اور آسمان کے درمیان کہیں معلق محسوس ہوتی ہے۔ یہ انسان کی اس خواہش کا ثبوت ہے کہ وہ فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک پراسرار ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اسے ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جہاں پرندوں کا شکار اور شاہی تقریبات منعقد ہوتی تھی۔ اور جب فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی بات آتی ہے تو پھر لہروں کا رقص اور خاموشی اپنا ایک الگ ہی جادو جگاتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا ساحل یاد آ رہا ہے مجھے۔ بالکل درست، اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل پر بحر اوقیانوس کی بے رحم لہروں اور گہرے بادلوں کے درمیان سٹاکر کیسل واقع ہے۔ 1320 کے لگ بھگ تعمیر ہونے والا یہ 4 منزلہ ٹاور جی ایک چھوٹی سی چٹان پر کھڑا ہے، اور جب سمندر میں اونچی لہریں آتی ہیں تو یہ قلعہ پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ یہ ان پرانے قبائل یا کلینز کی تاریخ کا حصہ ہے جو ان سخت ترین موسمی حالات میں زندہ رہنا جانتے تھے۔ سٹاکر کو کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں۔ بالکل، اس کی طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو تنہائی اور خاموشی کی زبان بولتی ہے۔ اسی طرح کی تنہائی اور سکون کی ایک اور مثال آئرلینڈ کی لوف اوٹر جھیل کے درمیان واقع کلف اوٹر کیسل میں بھی ملتی ہے۔ کلف اوٹر؟ جی، وہ چھوٹا سا گول ٹاور۔ ہاں، جو جھیل کے گہرے اور پرسکون پانیوں کے بیچوں بیچ ایک ننھے سے جزیرے پر ہے۔ وہاں کوئی بہت بڑی شاہی آرائش نہیں ہے، بلکہ ایک خالص جیومیٹری ہے۔ گہرے پانی کا سکون اور اس گول عمارت کا عکس ذہن کو ایک عجیب سی طمانینت بخشتا ہے۔ اور یہ تاریخ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات طاقت دکھاوے میں نہیں بلکہ طوفانوں کے درمیان اپنے وجود کو خاموشی سے برقرار رکھنے میں ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہی فطرت ایک ایسا ڈراماٹک منظر بھی پیش کرتی ہے جو روزانہ اپنی شکل بدلتا ہے اور خاموشی کی بجائے ایک مسلسل حرکت نظر آتی ہے۔ مونٹ سینٹ مشیل؟ جی، فرانس کا مونٹ سینٹ مشیل
اس کی سب سے شاندار اور جادوئی مثال ہے۔ یہ قلعہ اور اس سے جڑا قصبہ 1 کلومیٹر کے دائرے پر محیط جزیرے پر واقع ہے، جسے 1979 میں یونیسکو کا عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، سمندری لہریں یہاں روزانہ ایک نیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بالکل، کبھی ایک جزیرہ ہوتا ہے جو چاروں طرف سے سمندر کے پانی میں گھرا ہوتا ہے، اور کبھی جب لہریں پیچھے ہٹتی ہیں تو ریت ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ خشکی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کی تبدیلی اس کی شکل اور اس کے تاثر کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے، اور اس کی تعمیر بھی کمال ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مونٹ سینٹ مشیل انسان اور فطرت کے تعلق کی شاید سب سے خوبصورت، پیچیدہ اور طاقتور مثال ہے۔ اس کی تعمیراتی ترتیب واقعی ایک سرپل یا گھماؤدار راستے کی طرح نیچے سے شروع ہو کر بلندی پر واقع عبادت گاہ تک جاتی ہے۔ ہاں بالکل، نیچے ماہی گیروں اور کسانوں کے گھر، پھر دکانیں، پھر اشرافیہ کی عمارتیں اور سب سے اوپر عبادت گاہ۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ انسانی ارتقاء اور بلندی کی طرف اس کے روحانی سفر کی ایک مادی شکل ہے۔ اور جب لہریں اس کے گرد تیزی سے گھومتی ہیں تو وہ یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیاوی طاقتیں عارضی ہیں اور صرف وہ چیز قائم رہتی ہے جو اس کائنات کے توازن کے ساتھ چلنا سیکھ لے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ توازن ہی وہ کنجی ہے جس نے ان عمارتوں کو بچا کر رکھا ہے۔ اور توازن کی اس داستان میں سوئٹزرلینڈ کا چیلون کاسل بھی پیچھے نہیں ہے۔ 12ویں صدی کی وہ شاندار عمارت جو جھیل جنیوا کے کنارے ایک چٹان سے یوں ابھرتی ہے جیسے وہ اسی چٹان کا ایک قدرتی حصہ ہو۔ اس کے پس منظر میں الپائن کی برف پوش پہاڑیاں ہیں اور قدموں میں جھیل کا گہرا نیلا پانی۔ سرمئی پتھر، نیلا پانی اور سفید پہاڑ مل کر ایک ایسی پینٹنگ بناتے ہیں جو حقیقت سے زیادہ کسی خواب کا حصہ لگتی ہے۔ اور اس کی خوبصورتی نے تو دنیا بھر کے شاعروں اور ادیبوں کو متاثر کر کے کہانیاں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہی ہم آہنگی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ معماروں نے چٹان کی قدرتی خوف ساخت کو نہیں توڑا، بلکہ اپنے قلعے کو اسی کے مطابق ڈھال لیا۔ پہاڑ کو کاٹ کر سیدھا کرنے کی بجائے دیواروں کو پہاڑ کی شکل دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چیلون کیسل اپنے ارد گرد کے ماحول پر مسلط ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں گھل مل جاتا ہے۔ اور جب تعمیرات میں جیومیٹری، ثقافتی عکاسی اور توازن کی بات کی جاتی ہے تو کچھ اور قلعے بھی ہیں جنہوں نے پانی کی مدد سے اپنی شان کو 4 چاند لگائے ہیں۔ چلیں اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں اور ویلز کے کرفلی کیسل کا رخ کرتے ہیں۔ 1268 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور یہ 12 ہیکٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک دیواہ کیل قلعہ ہے۔ اس کے گرد قرون وسطیٰ کی یورپ کی سب سے بڑی اور پیچیدہ پانی کی خندقیں موجود ہیں، لیکن اس کی سب سے مشہور چیز اس کا ترچھا ٹاور ہے، جو اٹلی کے پیسا ٹاور سے بھی زیادہ کئی ڈگری تک جھکا ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صدیوں سے بغیر گرے اپنی شان برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قلعہ اپنی جنگی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی پرسکون اور ریاضیاتی ترتیب سے مسحور کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی پرسکون لیکن گہری عکاسی جاپان کے ماتسوموتو کیسل میں بھی نظر آتی ہے۔ جاپان کی تاریخ میں سینگوکو دور کی یادگار یہ قلعہ اپنی کالی دیواروں کی وجہ سے کوا قلعے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو مسلسل خانہ جنگیوں کا دور تھا۔ یہ قلعہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ ایک وسیع میدان میں واقع ہے اور خندقوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی طاقت اس کی بے پناہ اونچائی میں نہیں بلکہ اس کے شاندار تناسب میں ہے۔ اس کے کالے رنگ کے ساتھ جڑا ہوا وہ چمکدار سرخ پل اور پھر پانی کے اندر ان دونوں کا عکس ایک سحر انگیز منظر پیش کرتا ہے۔ جب سردیوں میں اس پر برف گرتی ہے تو وہ سفید برف اور کالی دیواروں کا تضاد ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے، اور خزاں میں سرخ اور پیلے پتوں کا پانی میں تیرتا ہوا عکس اس جاپانی جمالیات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے جو سادگی کے اندر کمال تلاش کرتی ہے۔ جاپانی فن تعمیر میں منظر کا بدلنا اور موسموں کو عمارت کے ساتھ محسوس کرنا ایک بہت بنیادی عنصر ہے۔ لیکن اگر ہم پانی کے ساتھ تعلق، اس سے ڈرنے اور پھر اسے کنٹرول کرنے کی بات کریں تو نیدرلینڈز کا ذکر آنا لازمی ہے۔ ڈی ہار کیسل۔ جی، ڈی ہار کیسل پانی کے ساتھ انسان کی اس طویل کشمکش اور دوستی کی ایک شاندار کہانی سناتا ہے۔ قرون وسطیٰ کی بنیادوں پر 19ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ نیدرلینڈز کی وہ زمین جو صدیوں کی محنت کے بعد سمندر سے واپس لی گئی ہو، وہاں اس طرح کی شاندار عمارت بنانا
خندقیں کھودنا ایک انتہائی نپی تلی سائنس ہے۔ یہ قلعہ فینٹیسی اور انسانی نظم و ضبط کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے، نہ کچھ بہت زیادہ اور نہ کچھ کم، سب کچھ ایک حسابی ترتیب میں ہے۔ اور آج کے دور میں جب بڑے شہر سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈیہار کیسل کا یہ نظم و ضبط ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور آخر میں لتھوانیا کے ٹروکائی کیسل کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جھیل گالوے کے آئین درمیان واقع یہ عمارت، جب اس کی طرف جانے والے لکڑی کے لمبے پل پر قدم رکھا جاتا ہے تو سرخ اینٹوں کا یہ قلعہ، جھیل کا گہرا نیلا پانی اور سرسبز جنگلات مل کر ایک ایسی پرسکون دنیا تخلیق کرتے ہیں جو باقی تمام دنیاوی ہنگاموں سے الگ تھلگ محسوس ہوتی ہے۔ یہ تنہائی کا یا خوف کا احساس نہیں دیتی، بلکہ ایک پناہ گاہ کا احساس دیتی ہے جہاں تاریخ اور فطرت ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہوں۔ واقعی یہ تمام قلعے جن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، یہ محض پتھروں کے ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی ارتقاء، ان کی جمالیاتی حس اور فطرت کے ساتھ ان کے رشتے کی زندہ دستاویزات ہیں۔ پانی نے ان عمارتوں کو ایک ایسا ابدی تحفظ فراہم کیا ہے جو شاید خشکی پر بنی عمارتوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکا۔ پانی ایک رکاوٹ بھی بنا، ایک محافظ بھی، اور ایک خوبصورت کینوس بھی۔ بالکل۔ اور ان عمارتوں کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کو صرف کتابوں کے خشک صفحات پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اسے ان خندقوں کی لہروں میں، پتھروں کی ٹھنڈک میں باقاعدہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اور آج کی اس ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی تیز رفتار دنیا میں پانی کے درمیان کھڑے ان قلعوں کا وہ توازن انسانی ذہن کو ایک خاص قسم کا سکون اور ٹھہراؤ فراہم کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ صبر اور ہم آہنگی ہی وہ عناصر ہیں جو صدیوں تک قائم رہتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ماضی کے ان عظیم معماروں نے پانی کو ایک ڈھال کے طور پر اور ایک آئینے کے طور پر استعمال کر کے اپنی تاریخ کو صدیوں تک محفوظ کر لیا، لیکن آج کے دور میں جب عالمی سطح پر سمندروں کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے تو ہمارے موجودہ شہروں کی کون سی فلک بوس عمارتیں صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے لیے پانی میں تیرتے ہوئے قلعے کہلائیں گی؟ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ کیا آنے والی نسلیں ہماری ان شیشے اور لوہے کی عمارتوں کو دیکھ کر یہ محسوس کریں گی کہ ہم نے پانی کے ساتھ کوئی ہم آہنگی پیدا کی تھی، یا یہ بڑھتا ہوا پانی ہماری جدید تاریخ کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے ڈبو دے گا؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن میں کئی سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ پانی جو کبھی ان قلعوں کے لیے زندگی اور خوبصورتی کا باعث تھا، کیا مستقبل میں ہمارے جدید شہروں کے لیے ایک تباہی کا پیغام لے کر آئے گا؟ اس گہرے جائزے کو اسی سوال پر چھوڑتے ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوچ پروان چڑھے۔ سننے والوں کے لیے آج کے اس گہرے جائزے میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔